ایک عورت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر پوچھنے کے انداز میں اپنے گناہ کا ذکر کر گئی کہ شاید کسی نے احرام کی حالت میں اس کی پنڈلی کو چھوا تھا یا ہاتھ لگایا تھا۔ اس نے جیسی یہ بات بتائی تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اس سے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا رک جاؤ رک جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والی عورتوں، اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ دوسروں کو نہ بتائے بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے فوراً معافی مانگے، استغفار کرے اور اللہ پاک کی طرف توبہ کرے۔ یاد رکھو، بندے آر میں ڈال سکتے ہیں، بدل نہیں سکتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی حالت کو بدل بھی دیتا ہے اور آر میں نہیں ڈالتا۔ یعنی تم اگر اپنے گناہ لوگوں کو بتاؤ گی تو لوگ تمہارے اس گناہ کو مٹا نہیں سکتے اور نہ تمہاری اس حالت کو بدل سکتے ہیں اور نہ گناہ کے شر اور نقصانات سے تمہیں بچا سکتے ہیں۔ البتہ وہ تمہیں آر اور شرمندگی میں ضرور ڈال سکتے ہیں۔ جب بھی ان کو موقع ملا وہ اس گناہ کی وجہ سے تمہیں شرمندگی اور بدنامی میں مبتلا کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ بندے کو نہ آر دلاتے ہیں، نہ شرمندہ کرتے ہیں، نہ بدنام کرتے ہیں، بلکہ بندے کی توبہ پر اس کی بری حالت کو اچھی حالت میں بدل دیتے ہیں اور بندے کو گناہ کے نقصانات سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہ پہ پردہ ڈال کے اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس گناہ گار بندے کو گناہ گار ہی نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس گناہ کو نہ صرف مٹا دیا جاتا ہے بلکہ اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ نہ بندے کے نامہ اعمال میں رہتا ہے اور نہ لکھنے والے فرشتوں کو یاد ہوتا ہے اور نہ اس زمین کو یاد رہتا ہے کہ جس زمین کے اوپر بندے نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے، اور نہ ان اعضاء کو یاد رہتا ہے کہ جن اعضاء کے ذریعے بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، ایسا فضل اور ایسی مغفرت کرنے والا اللہ کے بغیر کون ہو سکتا ہے؟ جب تک ہماری زندگی کے سانس چل رہے ہیں اس وقت تک اس مالک کی طرف سے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ گناہ کرنے کے بعد گناہ کو آگے بتا دینا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ آج کل کی ہماری نوجوان نسل رات کو گناہ کرتی ہے اور صبح پھر دوستوں کی میٹنگ اور مجلس میں کھلے عام فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے رات کو یہ گناہ کیا۔ اور بعض بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے جو خاص راز ہوتے ہیں وہ بھی دوستوں کی محفل میں بے دھڑک بتا دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ جس طرح انسان کے کپڑے اور انسان کا لباس اس کے جسم کا ایک پردہ ہوتے ہیں، اسی طرح میاں بیوی کی زندگی بھی ایک دوسرے کے لیے پردہ ہوتی ہیں۔ یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی بلکہ یہ باتیں ایک راز ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی اور بے حیائی کے کاموں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو بڑی سخت قسم کی وعید سنائی ہے کہ جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی باتیں لوگوں کے اندر پھیلیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب اور سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے اور جو گناہ ہم سے سرزد ہوئی ہیں وہ غفور الرحیم ذات ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں پہ دنیا آخرت میں پردے ڈالے۔ وما علینا الا البلاغ۔